نہیں یہ آپ جملہ کیسا بول رہے ہیں؟ فضا بدل گئی ہیں، بول کے بول بدل گئے ہیں، بول کے بول بدل گئے ہیں. اور ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا کرتی تھیں کہ بول جو ہے وہ زبردستی لے لیا گیا ہے، زبردستی بک گیا. وہ نئی پالیسی ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ کی اب نئی تقریر میں جھلک اور ان کا پروگرام لکھنے والے کی نئی تحریر میں جھلک رہی ہے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے دیکھا ہے زمانے کا بدلنا، لیکن ان کے بدلے ہوئے تیور نہیں دیکھے جاتے. یار ایک شعر میں یہیں پہ روک کے آپ کو، جی وہ ہماری ایک ورکشاپ چل رہی تھی، اس میں ایک صاحب نے ایک شعر سنایا. وہ اشعار بہت سناتے تھے. کل ایک بار کسی سے پوچھا گیا کہ آپ بہت اشعار سناتے ہیں، جی تو یہ جو میڈیا ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ ہے اس کے موضوع پہ کوئی شعر سنائیں. تو چونکہ وہ شعر تھا، میرا دل فقط آپ کی محبت کے لیے ہے، میرا دل فقط آپ کی محبت کے لیے ہے، اور یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے. کیا بات ہے. تو یہ موضوع ہے. فضا بھی بدلی لگ رہی ہیں اور موسم بھی ابر آلود. فضا بدلی لگ رہی ہے، مطلب ابھی آپ نے کہا فضا بدلی لگ رہی ہیں، بدل گئی ہیں. فضا بدل گئی ہے. جی نہیں یہ آپ جملہ کیسا بول رہے ہیں؟ فضا بدل گئی ہیں، بدل گئی ہے. اچھا ہاں، فضا بدل گئی ہے اور نہ جانے اب کون اتنی جلدی بدل جائے گا. موسم ابر آلود ہے. ہاں، موسم کی طرح تم بھی بدل تو نہ جاؤ گے. اچھا، وہ احمد فراز صاحب کا بھی ایک شعر ہے نا اس پہ، موسم کے کچھ. اچھا نہیں، مجھے وہ شعر ابھی یاد نہیں ہے، لیکن جس کو ہم یاد کر رہے ہیں بدل جاتے ہیں بہت جلد انسان جانا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن جن کو ہم یاد کر رہے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں سیدھی. ہم بات کر رہے ہیں بول کے بول بدل گئے ہیں، بول کے بول بدل گئے ہیں. اور ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ وہ بدل گئی ہیں. سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، ان کے کچھ کلپس وائرل ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ تمطراق کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ، روبو دبدبے کے ساتھ، تنتنی کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، ہم ہمی کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا کرتی تھیں. لیکن اب جو ہے وہ ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے یکسر بدل کر عمران خان صاحب ابھی تو بدلے. ہاں، تو یہ جو تم نے روپ بدلا ہے، یہ بدلا ہے یا بدلا ہے؟ تو وہ جو انتقام والا بدلا ہے تو وہ بالکل بدلا. ہاں، تو وہ بدلہ لینے والا بدلہ لگ رہا تھا. ڈاکٹر صاحبہ بالکل ایک نئے روپ میں، ایک نئے انگ میں، ایک نئے رنگ میں نظر آ رہی تھی. 180 کراس. اچھا، وہ ہوا کیوں ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. چونکہ ہم نے ایک بات کی تھی جی کہ بول جو ہے وہ زبردستی لے لیا گیا ہے، زبردستی بک گیا ہے. اب بکنا تو بکنا ہوتا ہے، زبردستی بکنا کیا ہوتا ہے؟ ہوا یہ کہ اطلاعات کے مطابق شعیب شیخ صاحب جو ہیں ان کے کچھ مالی معاملات جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا بگاڑے گئے، یا کچھ ان کا بازو مروڑا گیا اور بات آ گئی کچھ 6-7 ارب کے واجبات کی جو شعیب شیخ صاحب کو ادا کرنی تھی. واجب الادا. تو پھر اس کے بعد شعیب شیخ صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ آئیں کہ انہوں نے بول کے کچھ 45 سے 48% شیئرز بیچ دیے ہیں. یہ ہم نے خبر دی تھی. اس کے بعد اندر اپنا آدمی کون تھا جو یکسر بدل گیا ہے، قدمی کرتے ہوئے بول ہی لے گیا، وہ کیپٹن ریٹائرڈ جمیل جو کراچی سے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے تھے. ایم کیو ایم سے بھی تعلق رہا تھا. تو کیپٹن ریٹائرڈ جمیل جو ہیں یہ بول کے اندر نظر آئے اور پھر یہ پتا چلا کہ یہ نئے COO ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر. جی، تو یہ آ گئے صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا. جی، تو یہ آ گئے، اور جب یہ آ گئے تو اس کے بعد پھر نئی پالیسی بھی آ گئی اور بول کے ملازمین کو ایک نئی پالیسی دے دی گئی. وہ نئی پالیسی ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ کی اب نئی تقریر میں اور ان کا پروگرام لکھنے والے کی نئی تحریر میں جھلک رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ جو لکھنے والا ہے وہ بھی بدلا ہے یا نہیں بدلا، لیکن تحریر تو بدل گئی ہے. یعنی اس کو نیا لکھنے والا آیا یا نہیں آیا.
تو یہ اچانک ہوا ہے, یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن نہ لی جائے کہ جب وہ پوزیشن بدلے تو پھر بڑی عجیب ہزیمت کا سامنا ہو. ڈاکٹر صاحبہ کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت. اور یہ ایکسٹریم پوزیشن نہ لینا اچھی بات ہے یا لینی چاہیے نا, اگر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ درست ہے, تو آپ کو پوزیشن لینی چاہیے. یعنی ہمارے یہاں تو لوگوں نے ایسی پوزیشن لی ہے نا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ راز کھولیں گے, بولیں گے, عمران خان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. کومل نے اس پہ لکھا کہ جنہوں نے ایک لیڈر کی حمایت کر کے لاکھوں فالوورز بنائے, آج چینل کی ملکیت بدلتے ہی راتوں رات اسی لیڈر کے مخالف ایسے بولے کہ ان کے سیاسی مخالفین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اس میں ناظرین کے لیے سبق یہ ہے کہ انتہائی ایکسٹریم نقطۂ نظر رکھنے والوں سے محتاط رہیے, معتدل اور اصول پر مبنی بات کرنے والوں پر توجہ دیں. اچھا دیکھیے, میں سے کسی حد تک اختلاف بھی کرتا ہوں آپ سب کی بات سے, کیونکہ معتدل بات کرنا, تو معتدل بات کر کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ان حالات میں تو معتدل بھائی جو, اچھا نہیں, ان حالات میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے جو آپ کو صحیح لگتا ہے اس کو آپ صحیح کہیں گے. احتیاط کی بات کر رہے ہیں تو احتیاط کرتے ہوئے بھی کیا اسٹانس بھی بدلا جائے گا؟ بات تو یہ ہے نا کہ احتیاط کر لیں گے لیکن کیا اسٹانس بھی بدل لیں گے؟ پہلے آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے اس کے بارے میں اور فلاں ٹھیک کہتا ہے. اچھا, اب حالات بدل جائیں, سختیاں بڑھ جائیں, تو آپ یہ کہیں گے فلاں کا, اب جو پہلے کہنے والا تھا اب آپ کہیں گے فلاں کا, اس کے بارے میں یہ الزام ہے. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. دیکھیں آپ شعر مسلسل آپ کے ذہن میں کلبلا رہا تھا. جی آ گیا. ٹھیک, اچھی بات ہے. تو جرنلسٹک کر لیں گے آپ اپنی اپروچ. پہلے آپ تقریر اور تحریر میں بڑے دھڑلے سے بات کرتے تھے, اتنا ہو جائے گا, لیکن انداز بدلے گا, اسٹانس بدل جائے گا, موقف بدل جائے گا, آپ کی سائڈ بدل جائے گی. یہ تو شاید نہیں ہوا کرتا. آپ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, حکومت نے, اداروں نے سختیاں, پیمرا وغیرہ یہاں سے پکڑنا شروع کر دیا ہے, تو اگر میں پہلے کہتا تھا اس نے کہا ہے تو اب میں کہوں گا اس کا الزام ہے. میں مور جرنلسٹک اپروچ اپنا لوں گا, بٹ میرا موقف بدل جائے گا. یہ تو بڑا الگ ہے نا. فضا صاحبہ تو یہ کہتی رہی نا کہ نیت عمران خان صاحب کی ٹھیک ہے, اور ایک بندہ جس کی نیت ٹھیک ہو اس کے بعد پھر وہ بندہ اس کی نیت ہی خراب نہیں, پھر وہی نیتتا ہو جائے. وہی نیتتا ہو جائے. نیت تو انسان کی جو ہوتی ہے تو وہ تو کنسسٹنٹ ہوتی ہے, اور نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے. کرن ناز صاحبہ, اچھا یہ ایسی مثالیں اور کون کون ہیں, آپ یہاں آ گئے ہیں اگر. کرن ناز صاحبہ سما جب تک عبدالعلیم خان صاحب نے نہیں لیا تھا تو ہمیں اینکرز کا انداز, ان کی سائیڈ یکسر مختلف نظر آتی تھی. پھر وہ یکسر مختلف ہمیں نظر آئی, یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. شی از ون آف دا ایگزامپلس. ڈاکٹر دانش صاحب, جی ڈاکٹر دانش ARY پہ تھے, ڈاکٹر دانش 92 نیوز پر تھے, اب تک پر تھے, پھر غالباً واپس 92 نیوز پر ہیں, if I'm not wrong. تو ڈاکٹر دانش جو تھے وہ شدید پرو عمران خان تھے, اور وہ تو ایسے پرو عمران خان تھے, انہوں نے ایک آدھ بار عمران خان کے مخالفین کے لیے وہ جو سب سے مشہور وفادار پالتو جانور ہے اس کا بھی نام لکھ دیتا ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے. ٹھیک ہے نا. جو باربیکیو میں ایک چیز ہوتی ہے بڑی مشہور, اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اچھا, تو میں وہ نہیں بولنا چاہتا اور بولنا چاہ رہا تھا, ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے مبشر لقمان صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں بات کرتے تھے, شریفوں کے خلاف ایسے بات کرتے تھے کہ کانوں سے دھواں نکالتے. پلین ایسا اڑا, ہاں پھر تو بدل گئے. اچھا, عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیے کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے نظر آئے, اور عمران خان نے ان کا مقدمہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے, حکومت کے سامنے رکھا کہ حق سچ بولنے والا مبشر لقمان, کھرا سچ. ٹھیک ہے نا. پھر وہی مبشر لقمان صاحب جو ہیں جو اپنے پروگرام میں کرسی پہ, خالی کرسی پہ تصویر رکھ کے دکھاتے تھے بابا جی میر شکیل الرحمان صاحب کے لیے, اور پھر وہی مبشر لقمان صاحب جو وہ یکسر بدل گئے, اور پھر انہوں نے اسحاق ڈار سے آن ایئر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی, اسحاق ڈار صاحب سے اپنے یوٹیوب چینل پہ. اور پھر وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ابھی آج کل چلا رہے ہیں گورباچوف, پاکستان کا گورباچوف اریسٹ ہو گیا ہے.
تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ نشئی پتہ نہیں کیا. ہاں یہ تمام باتیں بھی مبشر لقمان صاحب کر رہے ہیں. اچھا مبشر لقمان صاحب یہ والی جو بات آپ نے کی نا, عمران خان صاحب کے بارے میں ہو یا نہ ہو, لیکن مبشر لقمان صاحب یہ والی باتیں کر سکتے ہیں. کئی بار جو ہے وہ تجربہ جو ہوتا ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, تو اس کی بنیاد پہ بعض باتیں کی جا سکتی ہیں. تو ہی مسٹ بی ہیونگ سم گڈ نالج اباؤٹ اٹ. اسی طرح سے ان کی رائے ایکسپرٹ اوپینین کے برابر ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے محسن بیگ صاحب ایک وقت میں عمران خان صاحب کے بہت قریب جا گھسے تھے. وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو 2 ارب روپے کی انویسٹمنٹ بھی دلوائی تھی کسی معاملے میں, 2 ارب اور پھر روپے ہی کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر وہی محسن بیگ, ان کے بارے میں پتہ ہی چلا تھا انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی رشوت بھی مانگی تھی. یہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے کچھ منسٹرز نے کہا تھا. پھر وہی محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں سلیم خان صافی صاحب کے اور جاوید چودھری صاحب کے پروگرامز میں اور یوٹیوب چینل پہ جا کے, اور وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کو یہ لوگ سلیم خان صافی صاحب بھی جاوید چودھری صاحب بھی الاؤ کرتے ہیں چلانا, کمینہ اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور یہ گفتگو چلتی ہے ہمارے چینلز پہ. مطلب میں حیران ہوں کہ اساتذہ ہیں, کم از کم میرے لیے تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں سلیم خان صافی صاحب بھی, جاوید چودھری صاحب بھی, لیکن بہت ساری وہ زبان چلاتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ, اور وہ بشرا بی بی کے بارے میں بھی اٹیک کریں, جو کریں وہ کرنے دیتے ہیں. تو یہ جو ایکسٹریم پوزیشن ہے کسی کو نظر نہیں آئے گی, اینٹی عمران خان جو ایکسٹریم پوزیشن ہوئی ہے, لیکن یہ بھی ہوئی ہے اور یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں. عمران ریاض خان دیکھیے کہ چینل بدلا, چیزیں بدلی, عمران ریاض خان ایک ہی رہے. تو عمران ریاض خان جو ہے وہ اب حکومت کہتی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کہاں ہیں, اور ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ عمران ریاض خان صحافی نہیں ہے. یہ تو پتا ہے, یہ حکومت کو ضرور پتا ہے. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.